اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب امن کان میتن، آیا وہ شخص جو مرا ہوا ہے، مشرک مرا ہوا ہے، بدعتی مرا ہوا ہے، فاسق فاجر مرا ہوا ہے، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دی، توبہ استغفار نیک اعمال، وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، دے دیا اس کو ہم نے نور، چلتا ہے اس سے لوگوں میں۔ یہ بعض ڈانسر مسلمان ہوئے ہیں، بعض کھلاڑی مسلمان ہوئے تبلیغیوں کے ہاتھ پر، عجیب عجیب بیانات دیتے ہیں۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ مانند اس کے ہیں جو اندھیروں میں پڑے ہیں، یعنی ایمان نہیں لے، لیس بخارج منہا، نکل ہی نہیں رہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یوں خوبصورت دکھایا گیا کافروں کو ان کے اعمال۔ ہندو پیشاب پیتا ہے گائے کا اور سعادت سمجھتا ہے، چھوٹے بچے کو پیدائش کے ساتھ گائے کے پیشاب پہ نہلا دیتے اور گائے کی عبادت کرتے اور اپنے مردے کو خود جلاتے ہیں، مٹی کا تیل ڈال کر چاروں طرف لکڑیاں رکھ کر، اور ان کا مذہبی طریقہ ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح خوبصورت دکھائے کافروں کو جو وہ اعمال کرتے۔ توبہ استغفر اللہ۔ دیکھو کفار تین قسم کے، ایک وہ ہے کہ جن کے بارے میں عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جلیں گے جہنم میں، دوسرے وہ ہے کہ یہی آپ کی آنکھوں کے سامنے جلیں گے، اور تیسرے وہ ہیں جو زندہ جلتے ہیں، آتشی ماتم کرتے ہیں اور زندہ جلتے ہیں، زندہ تابندہ اپنے ہاتھ سے۔ سمجھ لو ذرا، تمہارے نہ سمجھنے سے ان کی دکان چل رہی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اس طرح ہم نے مقرر کیے ہر بستی میں بڑے بڑے جرائم پیشہ، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہ وہ سازشیں کرے، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، سازش نہیں کرتے وہ مگر اپنے بارے میں اور وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت، معجزہ، نشانی، قالوا لن نؤمن، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھو اہل حق کے حق ہونے کی دلیل کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کا قرآن مکمل ہے، تمام صحابہ پر اعتماد ہے، تمام مذاہب اور فقہ قابل قدر ہے، حرمین شریفین اہل سنت کے پاس، تو کتنی بڑی دلیل ہے حقانیت کی۔ لیکن یہ دوسرے لوگ جو ہمارے مقابلے میں وہ ان باتوں کو بالکل نہیں سمجھتے، اور جب آتی ہے ان کے پاس نشانی تو یہ کہتے ہیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ دیا جائے جیسے دیا جاتا تھا اور رسولوں کو۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں جہاں دے پیغمبری۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گا مجرموں کو ذلت اللہ کے ہاں سے، صغار ذلت، وعذاب شدید، اور عذاب کڑک، بما کانوا یمکرون، بسبب ان کے سازش کرنے کے۔ فمن یرد اللہ ان یہدی، جس کا ارادہ کرے اللہ کی ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ ومن یرد ان یضل، جس کو چاہے بھٹکانا، یجعل صدرہ ضیقا، کر دیتا ہے سینہ تنگ۔ اب دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، صبح 5 بجے فجر ہو چکی ہے، 8 ساڑھے 8 بج رہا ہے، ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے، یہ انتظار کس چیز کا ہے؟ فمن یرد اللہ ان یہدی یشرح صدرہ للاسلام، ان کے سینے کو اسلام کے لیے ٹھیک کیا ہے، ٹھنڈا کیا ہے۔ ورنہ کسی آدمی کو آپ 15 منٹ کے لیے تو بٹھا لیں، وہ کہے گا میں
20,000 روپے دے دوں گا، مجھے جانے دے. نہیں بیٹھ سکتا. طالب میں ذرا سی سرکشی آ جائے، کسی آدمی میں ذرا سی نافرمانی آ جائے، درس میں بیٹھنا قیامت ہو جاتی ہے اس کے لیے. ابھی میں نے بعض طالب علموں کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ نہیں ہے. تو وہ ایسے اعمال میں مبتلا ہے کہ قرآن میں بیٹھ نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ. وَمَن يُرِدْ، اور جس کا ارادہ کرے ان یضل، کہ اللہ اس کو بھٹکا دے، یجعل صدرہ ضیقا، کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ. اف، او یار بہت قرآن پڑھا ہے، بہت دفعہ ہم نے ترجمہ و تفسیر کی ہے، دیکھو سینہ تنگ ہو رہا ہے. حرجن، جیسے کوئی حرج ہو رہا ہے، جیسے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے. کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ تکلیف سے چڑھ رہا ہے اوپر. آدمی کی جب سانس اکھڑی ہوئی ہو نا، قدم رکھتا ہے، توبہ استغفر اللہ. ایک بزرگ جہانگیرے میں میرے گھر آئے، وہ جگہ ذرا اوپر تھی، سیڑھیاں سخت تھی، مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی بہت. الحمدللہ اس ایک بزرگ کی اس سانس کے اکڑنے سے مجھے دوسرا ایک مہمان خانہ ایسا بنانا پڑا کہ جس جگہ وہ گاڑی سے اترے وہاں کمرے میں بیٹھ جائے. میں نے کہا ان کو آئندہ اس موت کے راستے سے نہیں اچڑنے دوں. غیرتی انسان جب خود تکلیف نہیں کرتا دوسرے کو بھی نہیں دیتا. میں نے کہا ان کا پسینہ، حضرت کا رنگ، ان کی پریشانی، ان کا قصور یہ تھا کہ مجھ سے محبت کرتے. محبت کی یہ سزا اہل کرم دیتے ہیں. توبہ، تو وہ تو نادانی میں ہوا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ اب وہ جب آئے اور جہاں وہ گاڑی سے اترے تو میں نے کہا بس یہی سامنے مہمان خانہ ہے. کہا اچھا. میں نے کہا بس وہ ایک دفعہ کافی ہے. تکلیفیں نہیں دینی ہے لوگوں کو، پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایک طالب علم نے کئی دوسرے عالم دین کے ساتھ وقت گزارا تھا، تو وہ عالم دین فوت ہو گیا، طالب علم کا استاذ تھا. اس نے کہا ان کا گھر کہاں ہے؟ کہ یہ سامنے پہاڑ ہے اور اس کے نیچے گھر ہے. سامنے پہاڑ ہے. تو یہ سامنے تو جے پور کے پہاڑ بھی سامنے ہے، سمندر کے ورے، اور پہاڑوں کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تو وہ طالب علم سادہ آدمی 2-4 ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا. چلتے 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 شام ہو گئی. پتہ چلا کہ کل صبح پہنچ جائیں گے. تو اس طالب علم نے کہا یہ تو میرے استاذ تھے، اگر یہ مجھے پتہ ہوتا اور مولانا انور شاہ کے استاذ شیخ الہند بھی ہوتے، قسم خدا کی کہ میں اس تعزیت کے لیے آ جاتا. یہ ہزارہ جو ہمارا ہے نا، کشمیر جو کہتے ہیں ہزارہ ہی ہے، آزاد کشمیر. یہاں بھی اس طرح ہے. جی اتنے ہو سی جی اتنے یہ ہوتا ہے بھائی، یہی ہے. اچھا جی چلنے شروع کرو. 2 گھنٹے سوزکی میں جاؤ، پھر 1.5 گھنٹہ پیدل جاؤ، جب جا کے پہاڑ کے کونے پہ پہنچو. میں نے کہا جس کو ماں باپ دونوں نے اکٹھے بد دعا دی ہو نا کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، وہ یہاں آئے گا. میں نے کشمیریوں سے کہا بس اور یارانے نہیں کرنے، بس یہ بہت ہے. آپ احسن علوم آئے، گپ شپ لگائے، کھائے پیے، مجھے معاف کرے، میں نہیں آ سکتا. کأنما یصعد فی السماء، مجھے آسمان پہ چڑھاتا ہے. جی یہ بس ہمارا گھر ہی سامنے. اچھا جی سامنے، لیکن جب چلنا شروع کریں گے نا تو نانی یاد آ جائے گی. لیکن اللہ نے جن کو موقع دیا ہے، ایک بابا آیا. بابا کیسی طبیعت ہے؟ وہ ٹھیک ہے جی. جو آپ سے آئے، کہاں سے آئے؟ او جو نا کیا کہتے ہیں، آٹے کی مشین بتائی کہ وہاں سے آٹا لا رہا ہوں. میں نے کہا کتنا آٹا ہے؟ کہا 1.5 من. کہاں لے جا رہا ہوں؟ کہ یہ سامنے. صبح ناشتے کے وقت بابا روانہ ہو گیا. ظہر کی جماعت کے لیے جب میں جا رہا تھا، بابا وہ پہاڑ کے کونے پہ چاہ رہا تھا اور 1.5 من آٹا اوپر ڈالا ہوا ہے. اگلے دن ایک تعزیت میں ملاقات ہوئی. میں نے کہا بہت تکلیف نہیں. کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہماری زندگی ہے، ہم اسی طرح پلے بڑے ہیں. ہر کسیرا بہر کار ساختن اور میلے اورا درد لش انداختن. شہر کے لوگوں کے لیے اس طرح زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے.
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، یوں ڈالتا ہے اللہ گندگی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے.